السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سورہ یوسف کا ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں تک دیکھ لی تھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرفراز فرما دیا تھا، اور جو انہوں نے خواب کی تعبیر بادشاہ کے خواب کی دی تھی اس کے مطابق اب آگے 7 سال خوب غلے کے اور خوب ہریالی اور خوشحالی کے، اور پھر 7 سال قحط کے آنے تھے۔ تو درمیان میں چونکہ قرآن حکیم نے واقعات میں سے صرف ان چیزوں کو بیان کیا ہے جس میں ہمارے لیے عملاً کوئی سبق ہے، تو درمیان میں یہ جو شروع کے 7 سال ہیں جن میں خوب غلہ ہوگا، یہ سارا سکپ کر دیا گیا واقعہ۔ اب وہ سارا غلہ سٹور ہو گیا، اور اب 7 سال شدید قحط کے شروع ہوئے، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ نہ صرف مصر بلکہ مصر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلا، یہاں تک کہ کنعان جو ارض مقدس فلسطین کی بستی تھی، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی یہ سب وہاں پر رہ رہے تھے، وہاں بھی یہ شدید قحط پہنچ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام چونکہ کر رکھا تھا مصر میں غلے کی سٹوریج کا، لہذا بہت سستے داموں غلہ دیا کرتے تھے، اور یہ خبر جب یعقوب علیہ السلام تک پہنچی کہ مصر کے بادشاہ نے ایسے غلے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو انہیں تو نہیں خبر تھی کہ ان کے اپنے صاحبزادہ ہی ہیں، تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو، جو بڑے بیٹے تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان 10 بیٹوں کو روانہ کیا کہ جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ غلہ لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی خود آیا ہے لینے کے لیے، ہر آدمی کو ایک اونٹ بھر کر غلہ دیا، جتنا اونٹ پر غلہ لادا جا سکتا ہے وہ پورا ایک آدمی کو دیا جاتا تھا، اور بدلے میں جو بھی اس کے پاس، کسی کے پاس سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے، کسی کے پاس چمڑا ہوتا تھا، کسی کے پاس اور کوئی بارٹر ٹریڈ کا سسٹم تھا، چیز دے کر اور وہ غلہ لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 بھائی اب پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ یہاں سے اب آگے واقعہ شروع ہوتا ہے، رکو نمبر 8 سے، آیت نمبر 58 سے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کے پاس پہنچے، یعنی ان کے دربار پر پیش ہوئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا زندہ ہونا ہی ان کے لیے بہت بعید از قیاس تھا، تو اور پھر یہ کہ جب دیکھا تھا آخری مرتبہ تو چھوٹے بچے تھے، تو بچپن سے جب آدمی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے شکل و صورت میں کافی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ پہلے سے ہی جوان تھے، اب ہلکا بہت تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کہیے کہ ادھیڑ عمر اور کچھ بڑھاپے کے شاید آثار آ رہے ہوں گے، تو زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، تو یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کو بھی لے کے آنا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی گھر پر اور ہے، اس کا بھی غلہ ہمیں دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھی قاعدہ تو یہ ہے جو خود آئے گا اس کو ملے گا، تو اگلی دفعہ اس کو بھی لانا تو اس کے حصے کا بھی ہم دے دیں گے، اور اگر اگلی دفعہ تم نہیں لائے اسے تو اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ تو فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی بھی، ہاں اگر آئندہ تم اپنے اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس تم میں سے کسی کے لیے غلہ نہیں ہوگا، ولا تقربون، میرے پاس بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اور دھوکے دینے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی غلہ نہیں ہوتا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، اچھا اب مسئلہ یہ کہ وہ بھائی کو لے کر کیسے آئیں؟
جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا، جدائی ہوئی تھی، تب سے یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہوا تھا، کہیں جانے ہی نہیں دیتے تھے، کہ وہ بھائی کی ایک نشانی بھی تھی اور زیادہ محبت بھی ان سے تھی، تو کبھی بھی ان کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ، کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں کسی طرح بہلانے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کیا، وہ کیا؟ وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ لیا ہے وہ انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ وہ چمڑا لائے ہوں گے یا کوئی جوتے وغیرہ لائے ہوں گے، چمڑے کی چیزیں اشیاء لے کر آئے تھے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو جس مال کے عوض غلہ لینے آئے ہیں یہ مال بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ ایسا کیوں کیا؟ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں کہ ہمیں تو فری میں غلہ مل گیا، بغیر پیسے کا غلہ مل گیا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اس احسان کی وجہ سے دوبارہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے پورا انتظام کیا کہ یہ اگلی دفعہ آئیں اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہی اب بنیامین کے ساتھ ہو رہا ہوگا، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو ان کے جو کارستانیاں ان سے محفوظ رکھیں، تو انہوں نے یہ سارا انتظام کیا۔ اچھا، اس پر کوئی الزام نہیں آتا یوسف علیہ السلام پر کہ اپنے بھائیوں کو فری میں دے دیا، باقیوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ بھئی اپنی جیب سے پیسے ڈال دیے اس خزانے میں، پیسے اپنے ہی بھائی ہیں نا، اپنے ہی گھر والے ہیں، خود قیمت دے دی۔ فلما رجعوا الى ابیہم، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہنے لگے ابا جان آئندہ تو ہمیں غلہ دینے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ بالکل وہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہے تھے، ہم پوری پوری حفاظت کریں گے، وہی اب کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی یاد دلایا، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اس سے پہلے؟ فاللہ خیر حافظا، خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے۔ یہ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے جتنے جملے اس صورت میں آئے ہیں نا، جب بھی وہ کلام کرتے ہیں، جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی گفتگو میں توحید کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ خود صاحب اولاد ہیں، لیکن ان کی تربیت کی فکر نہیں چھوڑی یعقوب علیہ السلام۔ اور جہاں جہاں شائبہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں غیر اللہ پر توکل اور بھروسے کی بات ہو رہی ہے، وہاں وہاں فوراً کلمہ توحید، کلمہ توکل یعقوب علیہ السلام کی زبان پر آ جاتا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ابھی بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دیکھو میں نے تم پر بھروسہ کیا یوسف کے بارے میں، تو کیا ہو گیا؟ اب تم چاہتے ہو کہ میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر بھروسہ کروں۔ لیکن اس سے ایک شائبہ ہو رہا تھا کہ شاید ان بچوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ کہا نہیں، فاللہ خیر حافظا، اصل تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلہ وغیرہ لے کر آئے، اب گھر والوں کے لیے سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ونمیر اہلنا، اور اس مرتبہ تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لے کر آئیں گے۔ ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، بھائی بھی ساتھ ہوگا تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ زیادہ غلہ لانا تو بڑا آسان ہے، یہ تو بڑا آسان ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ ہے، یہ غلہ لانا تو بڑا آسان ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا ذالک کیل یسیر، یسیر ای قلیل، یہ تو بہت تھوڑا غلہ ہے، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا، لہذا ہم بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے تاکہ ایک اور اونٹ کا بوجھ ہمیں مل جائے۔ قال لن ارسلہ معکم، ان کے والد نے کہا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو ساتھ لے کر آؤ، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ اور وعدہ کرو مجھ سے اللہ کے نام پر کہ تم ضرور بنیامین کو لے کر آؤ۔ لیکن یہاں بھی کلمہ توحید، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کے سب واقعی بے بس ہو جاؤ،
یعنی وعدہ تو ہے لیکن وعدے میں غیر متوقع حالات کے لیے استثناء بھی رکھ دی، کچھ بھی ہو سکتا ہے تم سبھی کسی مصیبت میں گھر جاؤ، وہ الگ بات، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم سب صحیح سلامت آ جاؤ اور وہ وہیں پھنس جائے، وہ وہیں رہ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلما آتوہ موثقہم، چنانچہ جب ان بھائیوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو ان کے والد نے کہا جو قول و قرار ہم آپس میں کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان۔ اب ایک تدبیر سکھائی یعقوب علیہ السلام نے۔ وقال یا بنی، کہنے لگے اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہی ہیں پہلے شہروں کے گرد پوری فصیل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ یہ لاہور میں بھی دیکھیں، جو پرانا لاہور ہے اس کے گرد ایک فصیل ہے ایک، اور اس میں دروازے ہوتے ہیں پرانے جو ہے نا، تو ہر پرانے شہر میں اس طرح سے انتظام ہوتا تھا۔ تو مصر میں بھی اس زمانے میں دیوار تھی چاروں طرف شہر کے، اور درمیان داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے تھے، کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس تدبیر کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ تو علماء کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے، یہ 11 نوجوان جوان طاقت والے یہ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں تو ان کو نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے، بخاری کی روایت میں النظر العین حق، نظر لگ جاتی ہے، یہ حق ہے نظر کا لگنا۔ اور آپ نے فرمایا نظر لگنے میں اتنی طاقت ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو اس کی قبر میں پہنچا دیتی۔ اور ایک مرتبہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو نظر سے حفاظت کی دعا کیوں نہیں مانگتے، ان کو نظر لگی ہے۔ تو آپ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو نظر لگنا برحق ہے۔ اور بھی کچھ حکمتیں بیان کی گئی، پھر 7 کلمہ توحید، دیکھو تدبیر میں کر رہا ہوں لیکن تقدیر وہی ہوگا، وہی جو تقدیر میں لکھا ہے، غالب ہمیشہ تقدیر آتی ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، جن کو بھروسہ کرنا ہو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، چنانچہ جب یہ بھائی اسی طرح اس شہر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ہرگز بچانے والا نہیں تھا، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ انہوں نے پوری کر لی کہ تدبیر کی حد تک انسان کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اس حد تک تدبیر کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے بہت علم کے حامل تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اب یہ دوبارہ پہنچے ہیں بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، ساتھ میں بنیامین بھی ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے علیہ السلام، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے سگے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، یعنی رات ہو گئی، رات کو آرام کے لیے سب کو کمروں میں بھیجا، تو 2 بھائی ایک کمرے میں، تو 10 بھائی 5 کمروں میں چلے گئے، اور حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اب رات میں تنہائی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ قال انی انا اخوک، کہا کہ بنیامین میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ان باتوں پر اب رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہے، اب تم میری حفاظت میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگلے دن اب سب دوبارہ دربار میں جمع ہوئے، فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اب ایک تدبیر اختیار کی یوسف علیہ السلام نے، وہ کیا؟ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ اپنا ایک پانی پینے کا بڑا قیمتی پیالہ تھا، اور آگے آ رہا ہے کہ وہ اس کام کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، غلہ ناپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، وہ انہوں نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی رکھوا دیا تھا ایک یادگار کے طور پر کہ بھائی جا رہا ہے تو میں اس کو ایک قیمتی تحفہ دے دوں، لیکن اگلی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یوسف علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے پیالہ رکھا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کو معلوم تھا
کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس سے وہ ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے تو کیا ہوا؟ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے پکار کر کہا ایتھا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم تو یقیناً چور ہو۔ اب یہ پلٹے، قالوا اقبلوا علیہم، انہوں نے مڑ کر پوچھا ماذا تفقدون، بھائی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی، کیوں ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ جتنا غلہ فری میں دے دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں انعام دلوانے کی پوری پوری ضمانت دیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں ہم زمین میں کوئی فساد مچانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، وما کننا سارقین، ہم کوئی چور تھوڑی ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو کیا سزا ہوگی؟ اچھا اعلان کر، اچھا اچھا اچھا، تو ان سے بات کر لینا بھائی عثمان سے، اور وہ اعلان کروا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وہ خادمین تھے انہوں نے کہا بھائی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے ہم تلاشی لیں گے تمہارے سامان، اور اگر وہ پیالہ مل گیا تو خود بتاؤ تم کیا سزا ہونی چاہیے، تم خود بتاؤ۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے، اسے روک لیا جائے غلام بنا کر۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم اپنے علاقے میں ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، کہ جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس کو اس شخص کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کے گھر اس نے چوری کی ہوتی، تو یہی سزا یہاں پر بھی۔ اچھا، یہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے ہاں یہی سزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اب یہاں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کیا، خود پہلے پیالہ رکھا اور پتا تھا کہ کیا ہوگا، اور بنیامین کو روکنے کی یہ ترتیب بنائی انہوں نے کہ ان کو نہ بھیجنا پڑے واپس۔ اچھا، یہ بھی پتا تھا کہ بنیامین واپس نہیں جائیں گے تو باپ کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ کر رہے ہیں، تو کسی قسم کا الزام یوسف علیہ السلام پر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی علیہ السلام۔ اللہ نے ساری ذمہ داری خود لے لی اس کا، ہم نے کہا یوسف علیہ السلام کو، جب ہم نے کہا تو ان پر کوئی الزام ہی نہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں پیغمبر۔ گویا حضرت یعقوب کی مزید آزمائش مقصود تھی کہ اب دوسرے بیٹے سے بھی آزمائے جائیں، وہ اس کی جدائی سے بھی، اور بنیامین کو بھائیوں سے محفوظ رکھنا بھی مقصود تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اتنے عرصے اپنے خاندان سے دور رہیں تو ایک بھائی کم سے کم اب ساتھ رہے ان کے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ کی یہ مشیت اگر نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک رکھتے۔ اس وقت مصر میں کسی بھی غیر مصری کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، الا یہ کہ کوئی غلام بنا لیا جائے، تو یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کی۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ دنیا میں بھی جو آدمی جتنا بڑا عالم ہو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں سب سے بڑا عالم، اس سے اوپر بھی کوئی عالم مل جائے گا، اور جو واقعی دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے سب سے بڑھ کر علم والی، تو علم کا تکبر کبھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں بھائیوں نے کیا کہا، قالوا ان یسرق، کہنے لگے اچھا اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو کوئی بات نہیں، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی بھی تھا اس سے پہلے جس نے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے، کہہ رہے ہیں اس کا ایک اور بھائی تھا بچپن میں اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یا تو یہ سراسر الزام تھا، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جب والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو بچپن میں ماں کی تربیت کی خاص ضرورت ہوتی ہے، ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی بہن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے زیر کفالت لے لیا کچھ عرصے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی اب اس کو باپ کے
سہارے کی ضرورت ہے، اور لڑکا ہے تو اب باپ کی تربیت میں رہے. تو ان کی پھوپھی نے دینے سے انکار کر دیا. اتنی اٹیچ ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ واپس کریں. جب بہت زیادہ اصرار کیا یعقوب علیہ السلام نے، تو انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی. وہ یہ کہ اپنا ایک قیمتی کوئی سامان، کوئی دوپٹہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جو یوسف علیہ السلام کے جسم پہ باندھ دی انہوں نے، اور بھیج دیا یعقوب علیہ السلام کے گھر. اور پھر کہا کہ بھئی میرا وہ پٹا غائب ہے. وہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا تو ان کے جسم سے بندھا ہوا تھا. تو وہی کہ بھائی جس نے کسی کے گھر سے کوئی سامان اٹھایا وہ اس کا غلام. تو کچھ عرصے مزید وہ یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے. تو ظاہر ہے اس میں یوسف علیہ السلام کا تو کوئی الزام نہیں تھا. تو بعض حضرات کہتے ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کا ایک بھائی تھا اس سے پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام سامنے موجود ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر کچھ ظاہر کیے بغیر چپکے سے کہا، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو. مجھ پر تو یہ الزام تھا، میرا اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا. تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور تم اپنے بھائی کو چور کہہ رہے ہو جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ کیا. چپکے سے کہا، ان کے سامنے کچھ نہیں کہا. واللہ اعلم بما تصفون، جو تم بیان دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے. اب ان بھائیوں کو پریشانی ہو گئی. ہم تو باپ کو وعدہ دے چکے کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے، اور ہم سب واپس آ جائیں اور بنیامین رہ جائیں، وہ تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانا، آپ ایسا کیجئے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی احسان کرنے والے ہیں، بہت ہی نیک سیرت آدمی ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس ناانصافی سے کہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم جس شخص کے پاس ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں. انا اذا لظالمون، یقیناً ہم تو بڑے ظالم ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو بنیامین ہی روکے گا. اب یہ 10 بھائی دربار سے باہر آ کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اب کیا کریں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یہاں سے تو بات نہیں گل رہی، تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں جو سب سے بڑے تھے، وہی جنہوں نے ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی دیکھ بھال کی تھی، انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. لہذا فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، تو اب جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلوں گا. میرے اندر اب ہمت نہیں ہے ان کو منہ دکھانے کی، میں نہیں اب ان کے سامنے جا سکتا. میں تو یہیں مصر میں رکوں گا تاکہ بنیامین کی بھی دیکھ بھال کرتا رہوں، اور میں اب والد کے سامنے نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ خود مجھے اجازت دیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، میری موت واقع ہو جائے. وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، بقیہ 9 بھائیوں سے کہا اب تم لوٹو اپنے والد کے پاس. فقولوا یا ابانا، اور جا کر کہو کہ ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، ہم کیا کر سکتے ہیں. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی. وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی. واسأل القریۃ التي كنا فيها، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے. والعیر التي اقبلنا فيها، جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے. وانا لصادقون، اور ہم تو بالکل سچے ہیں. اچھا، اس مرتبہ ان کے خیال میں یہ واقعی سچ بول رہے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، معاملہ کوئی اور ہے اور یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. میرا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ وہ چوری کرے. لہذا انہوں نے فوراً کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے سن کر کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی ہے. وہ یہی سمجھے کہ کوئی بہانہ کر رہے ہیں یہ لوگ، بنیامین چوری نہیں کر سکتا. فصبر جمیل، اب یہ دوسری مرتبہ ایک زخم لگا ہے، دوسرا بیٹا، وہ اس کی جدائی کا غم، لیکن وہی الفاظ ہیں جو پہلی مرتبہ کہے تھے، بس میرے لیے تو صبر ہی سب سے بہتر ہے. یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے کردار کی عظمت جو یہاں سامنے آتی. کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی سختی، کوئی سزا، کچھ نہیں. کہا بس اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کروں. اور یقین دیکھیے،
یقین دیکھیے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کچھ بعید نہیں اللہ میرے پاس ان تینوں کو لے آئے. یعنی اب 3 بیٹے چلے گئے نا، یوسف بھی، بنیامین بھی، اور وہ جو بڑے بھائی رک گئے تھے مصر میں. جمع کا صیغہ استعمال ہوا جو کم سے کم 3 پر جس کا اطلاق ہوتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت کا مالک ہے. اب جب دوسرے بیٹے کی جدائی ہوئی، چھوٹے بیٹے کی، تو اب وہ پرانا غم بھی تازہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے یوسف، یعنی وہ سارا غم دوبارہ تازہ ہو گیا، ان کے سارے واقعات دوبارہ تازہ ہو گئے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئیں، بینائی چلی گئی ان کی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے چلے جاتے تھے، غم کی وجہ سے دل ہی دل میں گھٹے چلے جاتے تھے. بھائیوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرنا چھوڑیں گے ہی نہیں. حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا ہلاکی ہو بیٹھیں گے. یعقوب علیہ السلام نے توحید کا سبق سکھایا. کیا خوبصورت الفاظ ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد تمہارے سامنے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. رنج کا اظہار، غم کا اظہار اللہ کے سامنے نہ کیا جائے تو کس کے سامنے کرے آپ؟ جس کی طاقت ہے اس رنج اور غم کو دور کرنے کی، اس کے بہترین بدلہ دینے کی، دنیا میں اس کی تلافی کرنے کی، آخرت میں اس کا اجر عطا کرنے کی، اس کے سامنے نہ کی جائے تو کس کے سامنے کی جائے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ہم اپنے سارے غم اپنے ارد گرد لوگوں سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جس کے سامنے ذکر کرنا ہے اس کے سامنے نہیں کرتے. جو کر سکتا ہے اس غم کے بارے میں کچھ، اس سے کرنے کے بجائے باقی ساری دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں. کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی کوئی فریاد کر رہا ہوں، میں تو اس اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں یوسف کو اس لیے یاد کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو ابھی اس کی تعبیر باقی ہے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے بعض روایات کے مطابق 40 سال، بعض میں 60 سال، بعض میں 80 سال کا فرق آتا ہے. اتنا فاصلہ ہو چکا تھا یوسف علیہ السلام سے جدائی ہو چکی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر ہوں تو 1% بھی اگر امکان ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اب یہ 9 بھائی مصر پہنچے اور اپنے 10ویں بھائی کو ساتھ لیا، اور اب یہ 10 کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں واپس پہنچے ہیں غلہ لینے کے لیے. اور اب کی بار قحط اتنا شدید ہو چکا تھا کہ ان کے پاس پونجی میں دینے کے لیے، رقم مال میں دینے کے لیے بھی بہت ہلکا سا تھوڑا سا کچھ سامان تھا. فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے داخل ہوئے ان کے دربار میں، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور ہم ایک بہت معمولی سی پونجی لے کر آئے، اب تو یعنی جتنا مال ہمیں دینا چاہیے وہ بھی نہیں ہمارے پاس. فأوفِ لنا الکیل، تو آپ ایسا کیجئے کم پونجی کے باوجود ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے. وتصدق علینا، اور ہم پر کچھ صدقہ ہی کر دیجئے، اتنا برا حال ہو گیا ہمارا کہ ہم پر کچھ صدقہ ہی کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا. اب اچھا، یہ جو ایک جملہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ان الفاظ کی ہے نا، اصل میں یہ کیفیت بندے کی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، اور اللہ سے یوں دعا کرنی چاہیے انہی الفاظ میں جو ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا. ان الفاظ میں اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے کہ مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو گناہ کی گندگی آ پہنچی. وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور اللہ ہم آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی ناقص سی پونجی لے کر آئے ہیں نیک اعمال کی. ٹھیک،
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اس کے باوجود آپ ہمیں اس ناقص عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں کچھ اضافی ہی اجر عطا فرما دیجئے، إِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک آپ سب سے بہترین اجر اور احسان عطا کرنے والے ہیں۔ تو ان الفاظ میں دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی تو یا تو اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی تھی کہ اب ظاہر کیا جا سکتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو، اور یا پھر یوسف علیہ السلام نے خود اپنا اظہار کیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہنے لگے تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ جب تمہارا جہالت کا عالم تھا، تم جہالت میں مبتلا تھے، تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا، کچھ خبر ہے؟ یہ بھائی حیران کہ یہاں مصر کے دربار میں یوسف کا تذکرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر جب غور سے دیکھا بنیامین بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں یہ مصر کے بادشاہ ہیں، تو کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے ارے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اگلے الفاظ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، پورے واقعے کا خلاصہ۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کہیں اپنی کوئی بڑائی، اپنی کوئی ذات، اپنا کوئی کمال، کچھ نہیں کا، جو کچھ ہوا یہ اللہ کا احسان۔ اور پھر سبق کیا ہے اس پورے واقعے کا؟ انہ من یتقی و یصبر، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے، جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ پورے واقعے کا خلاصہ ہوا۔ بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، وإن كنا لخاطئین، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ریپیٹ کیا کفار مکہ کے سامنے، قالوا لا تثریب علیکم اليوم، قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سارے مشرکین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے زد و کوب کیا، قریب ترین ساتھیوں کو شہید کیا، اتنے عرصے مخالفت کی، اتنی سازشیں کی، اب موقع ہے، چاہیں تو ہر ایک کی گردن اڑا دیں، بالکل برحق ہوتے۔ لیکن کیا فرمایا؟ پوچھا ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو سب نے جواب دیا کریم ابن کریم، کریم باپ کے بیٹے، کریم ذات سے ہمیں بڑی اچھی امید ہے، اکرام کی امید ہے، کرم کی امید ہے۔ تو کہا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری یہ قمیص لے کر چلے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، ایک اور معجزہ ظاہر ہوگا، بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور سب کے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ یہ اب یہاں سے قافلہ چلنا شروع ہوا، ابھی یہاں سے قافلہ چلا ہے، ابھی وہ مصر میں ہے قافلہ، اور ادھر کیا ہو رہا ہے کنعان میں، ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کنعان میں گھر والوں سے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا، کل بھی ایک صاحب ذکر فرما رہے تھے واقعے کے اختتام پر، کہ 60 سال 80 سال جتنا بھی عرصہ ہے درمیان کا، بلکہ بالکل ابتدا میں جبکہ کنویں میں تھے تب بھی خوشبو نہیں آئی، وہ تو بالکل گھر کے پاس تھے نا، اور ابھی قافلہ مصر میں ہے اور خوشبو کنعان میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، کب کون سا واقعہ ہونا ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ اس بوڑھے آدمی کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ گھر والوں نے وہی کہا جو کہنا تھا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اللہ کی قسم اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، کب کا یوسف کا قصہ تمام ہوا، مر کھپ گیا ہوگا، آپ کو اس کی خوشبو آ رہی۔ فلما ان جاء البشیر،
پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچا، وہی بڑے بھائی جو مصر میں رک گئے تھے، وہ قمیص لے کر آئے، القاہ علی وجہہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی، فرتد بصیرا، چنانچہ ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ اس قمیص کا تذکرہ آپ اس صورت میں بار بار دیکھیں گے۔ وہ جو کنویں میں ڈالا تھا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار دی تھی نا، اور اس پر خون لگا دیا تھا جھوٹ موٹ کا۔ اس قمیص کو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یوسف صحیح سالم ہے۔ پھر وہی ایک اور قمیص کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ پیچھے سے پھٹ گئی تھی، تو اندازہ ہو گیا تھا سب کو کہ یوسف سچے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر یہاں اس قمیص کا یہ معجزانہ اثر کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ 2-3 قمیصیں تھیں ان کے پاس، تو ایک تو وہ تھی جو انہوں نے اتار لی تھی، ایک وہ مصر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اسی کے یہ اثرات تھے کہ مختلف مقامات پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے فائدہ ہوا۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا اپنے بیٹوں سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے۔ بھئی استغفار، غلطی خود کی ہے تو استغفار خود کرنا چاہیے، تو والد سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ والد نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو والد سے درخواست کر رہے ہیں آپ ہمارے حق میں استغفار کیجیے۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بھئی فوراً کیوں نہیں کر رہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ تہجد کا انتظار کر رہے تھے جس وقت استغفار زیادہ قبول ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی صرف یعقوب علیہ السلام کو تھوڑی تکلیف پہنچائی تھی، یوسف علیہ السلام کو بھی تو تکلیف پہنچائی تھی۔ تو حقوق العباد کب معاف ہوتے ہیں؟ جب بندہ معاف کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام سے خود سننا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، پورا قافلہ کنعان سے روانہ ہوا، مصر پہنچا، یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکلے استقبال کے لیے، اور کیا منظر ہوگا باپ بیٹے کی ملاقات کا، کیا منظر ہوگا۔ آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے عرش پر ساتھ بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ آپ لوگ اب بالکل اطمینان کے ساتھ، امن سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے اگر اللہ چاہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے عرش پر جگہ دی۔ والدین کہہ رہے ہیں، حالانکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن خالہ سے پھر نکاح ہو گیا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور خالہ ویسے بھی ماں کے مقام پر ہوتی ہے، اور پھر جب کہ وہ سوتیلی ماں ہو تو وہ واقعی ماں بن گئی تھی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی جو پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، کسی کی تعظیم کی نیت سے اس کو سجدہ کرنا۔ تو 11 بھائی اور والد اور والدہ۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں اس سے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ آگے اب اس واقعے کا پورا خلاصہ یوسف علیہ السلام خود اپنی زبانی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے۔ اتنا سب کچھ بھائیوں کے ہاتھوں جھیلنے کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ 60 سال بعد 80 سال بعد والد سے ملاقات ہوئی ہو اولاد کی، والدین سے، تو وہ اپنی زندگی کے سارے دکھ سارے غم سنانا چاہے گا نا، لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے والدین سے؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور اس اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ بھائی قید خانے میں ڈالا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالا تھا، اللہ کے حکم سے ہی گئے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے قید خانے میں ڈالا، میں قید خانے میں سڑتا رہا اتنا عرصہ، نہیں، اس اللہ کا مجھ پر احسان جس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اچھا قید خانے میں تو بہت بعد میں گئے تھے، پہلے تو بھائیوں نے جو کیا وہ کیا، لیکن قید خانے کا ذکر پہلے کر رہا، کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے نا، تو قید خانے کا ذکر پہلے کر رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے اس اللہ نے بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔
جدائی بھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، لیکن ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں، جدائی کا ذکر نہیں کر رہے، مثبت باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی منفی بات ذکر نہیں کر رہے، کوئی تکلیف دہ بات ذکر نہیں کر رہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی، چونکہ معاف کر چکے بھائیوں کو، لہذا اب الزام دینا بھی نہیں چاہ رہے کہ بھائیوں، ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب معاف کیا ہے تو اب کیسا تذکرہ؟ اور وہ جو بچپن میں سبق سکھایا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ دیکھو بھائیوں کو اپنا واقعہ نہ سنانا، اپنا خواب نہ سنانا، شیطان ہے جو مکر کرتا ہے اور تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کر دے گا، تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ وہ بچپن کا سبق یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ تو یہ ہمیں سبق سکھایا گیا، بھائی کسی کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے، الزام شیطان کو دو، جتنی گالیاں دینی ہے، جتنا برا بھلا کہنا ہے، شیطان کو وہ ہے جو کرواتا۔ اس سے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ کتنے فوائد ہیں اس کے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی باریک تدبیریں کرتا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کے اس حکم میں کیا، اللہ کے اس فیصلے میں کیا حکمت، اتنی باریک تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے تو وہ تدبیریں کارگر ہوتی ہیں اور انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ واقعے کا اختتام ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اب ان کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یوں دعا کر رہا، دعا پر واقعے کا اختتام، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ عطا کیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، توفنی مسلما، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، حالت اسلام میں مسلم ہونے کی حیثیت سے مجھے وفات دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اس دعا کے ساتھ واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے عطا کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا، کل بھی دیکھا تھا، اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت گہری مماثلت، ابھی سیرت کا ایک واقعہ ذکر ہوا، اسی طرح جو کچھ قریش نے آپ کے ساتھ کیا، اور آپ کے گھر والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے چچا ابو لہب نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اس میں بہت سملیرٹی ہے، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح غلبہ نصیب ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کو نے ہو۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ تو اس وقت ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے فیصلہ پختہ کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، چاہے آپ کتنا ہی چاہیں، آپ بنی اسرائیل کو یہ پورا واقعہ سنا دیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوالات ایمان لانے کے لیے کیے ہی نہیں تھے، وہ بس آپ کو زج کرنا چاہتے تھے، معاذ اللہ۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ تو ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام۔ آخری رکوع میں مشرکین کے لیے تنبیہ ہے، اور اس واقعے کا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ آخری آیت میں دوبارہ دہرایا گیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر ان کا صبح شام گزر ہوتا ہے، تجارتی قافلوں میں جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، کتنی نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں ہماری قدرت کی، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بھائی مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، دہریے نہیں تھے، ملحد نہیں تھے، ایتھیسٹ نہیں تھے کہ اللہ کو ہی نہ مانتے ہو، اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے بتوں کو، فرشتوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی آپ یوں فرمائیے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ، پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی
اور جو کوئی میری پیروی کرنے والا ہے وہ بھی یہی کام کرتا۔ تو اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، واقعی آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ ایک حصہ تو اس کا وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، فرض عین ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض۔ وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہاں تو نہیں کریں گے تو سخت پکڑ ہو جائے گی، سخت سزا ہوگی۔ اور پھر ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، یہ پوری امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اور اس کے لیے ہر وہ شخص جس کے پاس وقت ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، اس پر اتنا ہی زیادہ یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور جو کچھ، میں تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی ناقدری کی، ناشکری کی، ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت ترجمے کے لحاظ سے بہت حساس ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ صرف لغت اور ڈکشنری کے سہارے قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ غلط سلط ترجمہ ہو جائے گا، کفریہ معنی پیدا ہو جائے گا اگر صرف کوئی آدمی ڈکشنری سے یہ آیت سولو کرے گا۔ بغیر سیاق سباق کے اگر صرف ڈکشنری سے سولو کریں، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کیا غلطی ہو سکتی ہے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، لغوی ترجمہ یہ ہے۔ اور ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ تو خطرناک بات ہو جائے گی نا۔ تو یہاں درمیان میں ہمیں کچھ ان بلٹ الفاظ ماننے پڑیں گے جو انڈرسٹوڈ ہیں یہاں پر۔ یہاں تک کہ پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، اللہ سے نہیں، لوگوں سے۔ یہ لوگوں سے کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی پیچھے ذکر آ رہا ہے عذاب کا نا۔ تو جب پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اب اگر صرف ڈکشنری کی بنیاد پر ترجمہ کریں گے بہت بڑی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سیاق سباق کانٹیکسٹ کی بنیاد پر آپ کو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں بھی اگر آپ سیاق سباق کا خیال نہ رکھیں تو بہت خطرناک معنی پیدا ہو جائے گا۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ کیا یہ مطلب ہے کہ پیغمبروں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، معاذ اللہ عذاب آ ہی نہیں رہا، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ یہ تو کفریہ معنی پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کا ترجمہ یہ ہے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے پیغمبروں نے جھوٹ بولا ہے، یہ پیغمبر ہمیں عذاب سے ڈراتے رہے، کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا۔ تو یہاں تک کہ پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، ان سے جھوٹ بولا گیا، تب جا کے ترجمہ صحیح بیٹھے گا۔ جاءہم نصرنا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی، ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء، پھر عذاب آیا تو ہم نے جس کو چاہا نجات دی، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہماری عذاب کو مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ آخری آیت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان واقعات میں ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں سنایا گیا، یہ صرف ایک قصہ کہانی نہیں سنائی گئی، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے، اس سے تمہارے زندگی کے لیے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گڑھ لی گئی ہو، اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، وتفصیل کل شیء، ہر بات کی وضاحت اس میں موجود ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سورہ یوسف کی تکمیل ہوئی۔ آگے سورہ رعد مختصر صورت ہے، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مضامین سارے وہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔
آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا تمہارے اوپر چھت کے طور پر بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئے. اسی طرح اس نے زمین تمہارے لیے پھیلا دی، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، تمہارے لیے قسم قسم کے پھل اس میں عطا کر دیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے پھل ہیں، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. پانی ایک ہے اور قسم قسم کے پھل نمودار ہو رہے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ قرآن بھی ایک ہی ہے، لیکن اس قرآن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کردار وہ بہت سارے ہیں. بعض اچھے ہیں، بعض برے ہیں. جیسے پھلوں میں بعض کڑوے ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانوں میں بھی بعض اچھے کردار کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بعض برے کردار کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کامل. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا. الکبیر المتعال، ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات بہت بڑی اور جس کی شان بہت اونچی ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا کوئی بلند آواز سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو چپکے سے کوئی بات کہے یا دن میں لوگوں کے سامنے کوئی بات کہے، اللہ سب جانتا. تمہارا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی نیت اللہ سے پوشیدہ نہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے پیچھے وہ نگران فرشتے ہیں، مقرر ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی باری باری حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور دن کے فرشتے وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور رات کے پھر فرشتے شام کے، اور رات کے وہ فجر میں واپس جاتے ہیں، اور فجر میں صبح والے فرشتے آتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دو اوقات کی نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ آپ کی عبادت میں مصروف تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے. فرمایا انزل من السماء ماء، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیۃ بقدرھا، جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے. تو پہلی مثال کیا ہوئی؟ آسمان سے بارش برسی اور ندی نالے بہہ پڑے. دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اچھا، وہ جو پانی بہا اس کے اوپر جھاگ آ گئی، ٹھیک ہے، اصل مثال جھاگ کی ہے. فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا، وہ جو سیلابی صورت پیدا ہوئی، سیلابی ریلا آیا تیز بارش کی وجہ سے، اس کے اوپر جھاگ چھا گئی. اسی طرح جو چیز تم آگ پر تپاتے ہو، جن دھاتوں کو، جن میٹلز کو تم آگ پر تپاتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تم کوئی زیور وغیرہ آگ پر تپاتے ہو، زبدم مثلہ، اسی طرح کا جھاگ اس میں بھی پیدا ہوتا ہے. جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سونا ہے، سونے کا جو اور زمین سے برآمد ہوتا ہے اس میں اور بہت سارے چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، امپیورٹیز. تو جب اس کو خالص سونا نکالنے کے لیے اس کو گرم کیا جاتا ہے، میلٹ کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو اوپر امپیورٹیز کی ایک جھاگ چھا جاتی ہے. تو یہ جھاگ کی مثال دینا چاہ رہے ہیں، ایک سیلاب کے جھاگ کی مثال، اور ایک جب کسی دھات کو، کسی میٹل کو گرم کیا جائے اس کے اوپر جھاگ چھا جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. فاما الزبد، دونوں قسم کا جو جھاگ ہے، چاہے وہ سیلاب کا ہو یا اس دھات کا ہو، فیذهب جفاء، وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے پانی اور دھات، میٹل، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. تو حق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ سیلاب کا پانی ہو جو لوگوں کے لیے بعد میں فائدہ مند بنتا ہے، یا وہ جو دھات ہے جس سے تم زیورات بناتے ہو یا اور ساز و سامان بناتے ہو. اوپر جو جھاگ چھا جاتی ہے تو آدمی کو نیچے اصل چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جھاگ چھایا ہوا ہے اور نیچے والی چیز وہ دب گئی ہے، لیکن بالآخر وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے سائٹ پہ، اور جو اصل لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے.
اسی طرح وقتی طور پر تمہیں ہو سکتا ہے کہ لگے مسلمان بڑے کمزور ہیں، اسلام بہت کمزوری میں ہے اور باطل کو بڑی قوت حاصل ہے، بڑا غلبہ حاصل ہے، لیکن جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، یہ کفر ہے۔ اور باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اللہ نے اس کو جھاگ قرار دیا ہے۔ جھاگ مستقل نہیں ہوتا، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالآخر ختم ہو جاتا۔ اسی طرح اس باطل نے بھی بالآخر ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ قل، اے نبی جواب دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اپنے رستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ اللہ کی طرف رستے پر آنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو۔ الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آدمی دنیا کی جتنی آسائشیں جمع کر لے، جتنا مال و اسباب جمع کر لے، جتنی لذتیں حاصل کر لے، جتنے مزے کر لے، سکون جس شے کا نام ہے وہ نہیں ملتا۔ سیٹسفیکشن کہ بس اب جو کچھ چاہیے تھا بس سب ہو گیا، سب مل گیا، اب مزید کچھ نہیں چاہیے، اب اطمینان ہو گیا، یہ دنیا میں کبھی ہوتا ہی نہیں۔ مزید سے مزید کی تلاش، مزید سے مزید، مزید سے مزید، ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے نا، ایک آدمی کو دنیا بھر سونا مل جائے، وادی بھر سونا مل جائے، وہ کہے گا ایک اور ہونی چاہیے۔ اس وقت ہے نا ایسے لوگ جن کو خود نہیں پتا کہ ان کی دولت کتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو وہ دولت ہے ہی وہ غیر حقیقی نمبرز ہیں، وہ نمبرز آپ جتنے بھی ملٹیپلائی کرتے رہیں، حقیقی دولت تو ہے نہیں۔ تو جتنے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہماری کتنی دولت، اتنی تیزی سے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے۔ اب ایک اور انگلش ڈکشنری میں ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا پڑ گیا ہے بیچاروں کو، سینٹی بلینئر، یہ لفظ بیچاروں کو شامل کرنا پڑا ہے کہ اتنی دولت ایک شخص کے پاس ہو گئی ہے کہ 100 ارب ڈالر اس کی ملکیت میں ہے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور وہی بات کہ غیر حقیقی ہے سارا، پیچھے اصل دولت تو ہے نہیں۔ تو لیکن ان لوگوں کو بھی کبھی آپ کہیں کہ بس اب تو بس کرو، اتنا ہے کہ تمہاری 20 نسلیں آگے تک کھا سکتی ہیں، لیکن نہیں، حوث ختم نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھرنے والی شے ہے، جو اس کی خواہش کو پورا کرنے والی شے ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر میں وہ لذت، وہ اطمینان، وہ سکون رکھا ہے کہ انسان کو دنیا وما فیہا سے بیگانہ کر دیتا، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا تجربہ کیا جائے، یہ بیان سے نہیں بیان ہوتی، یعنی ذکر کی کیا لذت ہے یہ تجربے ہی سے حاصل ہوتی ہے، یہ کر کے ہی حاصل ہوتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ایکسپیرینشل ہے، اس کے لیے تجربہ شرط۔ آگے یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، قرآن مجید کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا کہ جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، او قطعت به الارض، یا اس قرآن کے ذریعے زمین شق کر دی جاتی اور دریا نکل آتے، او کلم به الموتى، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بھی بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا اختیار تو اللہ کا ہے۔ اچھا، امام راضی علیہ رحمہ یہاں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہا یہ جو قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے یہ سارے کام ہو جاتے، تو اس کی نفی نہیں کی گئی کہ یہ قرآن یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ کام بھی کر سکتا، پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا، زمین کو شق کر کے دریا بھی نکال سکتا، اور اس کے ذریعے مردوں سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں اتنی تاثیر ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اللہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے، ورنہ پھر عذاب لازم آ جائے گا جب یہ نہیں مانیں گے، ورنہ قرآن کی تاثیر تو یہ ہے کہ اس سے یہ سارے کام ہو سکتا۔ تو جب اتنی تاثیر ہے اس قرآن کی، تو ہمارے غفلت میں مبتلا دلوں کو زندہ کرنے کی بھی تاثیر ہے اس قرآن۔ جیسے سورہ حشر میں آئے گا نا کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، دب کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے میں اس قرآن کی تاثیر موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورت کے اختتام پر فرمایا ہے نبی، چاہے
جو دھمکی ان کافروں کو ہم دے رہے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں، آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے، یا آپ کے بعد آپ کو ہم اس سے پہلے اٹھا لیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا تو کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ پہنچا چکے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب تو ہم نے لینا ہے۔ اس میں بڑا دھمکی ہے، بڑی دھمکی ہے اس میں، حساب تو ہم نے لینا، تو آپ کی موجودگی میں حساب لیں یا آپ کے بعد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آخری آیت میں کہا یہ قرآن، یہ کفار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہرگز کوئی پیغمبر نہیں ہیں۔ قل، اے نبی آپ جواب میں بس اتنا کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، آسمانی کتابوں کا علم ہے، وہ یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ میں اس کا رسول۔ چلیں یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے سورہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ آگے مکی صورتیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تیزی سے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔ جزاك